پروفیسر صاحب، پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی، سب کچھ برداشت کیا، فیس کیا۔ ظاہر ہے کیسا کیسا دباؤ ہوگا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کا موقع آ گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی نہیں روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اور آپ کی مدح میں اشعار بھی کہے۔ ارشاد کیجیے۔ سیدنا حضرت ابو طالب نے جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تقریباً 32 سال عمر بنتی ہے، جی 539 پختہ عمر ہے، اور حضرت عبد المطلب کے ہاں جو کچھ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ظہور ہوا وہ ساری کی ساری سامنے ہیں۔ جی اور پھر ان تمام تر باتوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے سفر شام میں بحیرہ راہب نے بے شک ان کی اجازت سے مہر نبوت دیکھی، کیا بات ہے، اور یہ پوچھا کہ ان کے کفیل کون ہیں۔ ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کہ مشرکین مکہ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں اور اپنی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے وہ ابو طالب کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ بچہ ہے، سبحان اللہ، تم اس امانت کو سنبھالے ہوئے ہو جن کی اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں ہوتے۔ وہ تو مقصود کائنات ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر آپ کے ہاتھ اٹھواتے ہیں، سبحان اللہ، وہ معصوم ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، مکے کی گلیاں بارش کے پانی سے بھر جاتی ہیں، اور اس مبارک موقع پر حضرت ابو طالب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیہ اشعار کہہ گئے، کمال ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے آپ کے دیوان کے اندر وہ سارے اشعار موجود ہیں، ان میں یہ شعر کتنا مشہور ہوا کہ وَأَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ سبحان اللہ، سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرْحَامِ، سبحان اللہ۔ یہ وہ شعر ہے جس کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یاد رکھا۔ بے شک پروفیسر صاحب، بڑی زبردست بات میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں اور باب نمبر 116 سے باہر نکلتے ہیں، وہاں مسجد علی ہے، مسجد علی کے ساتھ مسجد غیم ہے، مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہ جو مسجد غیم ہے اس کو مسجد غمامہ یا غیم کیوں کہتے ہیں؟ غمام کہتے ہیں بادل کو، جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ارشاد ہوا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جانور مر رہے ہیں، باغات خشک ہو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بادل جھوم جھوم کر، کیا بات! اب وہ جو بادل آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے اشاروں پر وہ اب واپس نہیں جا رہے۔ اگلا جمعہ آ گیا اور وہی صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہمارے مکان گر رہے ہیں اور بارش ہمارے نقصان کے لیے باعث بن رہی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی اٹھا کر فرمایا کہ ہمارے جنگلوں میں نہ کہ ہمارے شہر میں۔ اسی وقت مطلب مدینہ منورہ کا صاف ہو گیا۔ اب اس واقعے کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رونق افروز ہیں، اور اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو یاد کرتے ہیں، کمال ہے، اور اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ میں جب چھوٹی عمر میں تھا اور میرے چچا نے مجھ سے دعا کروائی تھی اور اس دعا کے نتیجے میں بارش ہوئی تھی، کاش آج میرے چچا ہوتے، کتنا خوش ہوتے، وہ کس قدر مسرتوں کا اظہار کرتے اور دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھتیجے کو کیا عظمتیں دی ہیں۔
تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو یاد کر کے صحابہ کرام کے سامنے یہ رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مقام پر کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر الادیان البریت دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو طالب کا شعر ان کے ایمان کو کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ دین محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جتنے ادیان آئے ہیں ان سب ادیان میں سب سے بڑھ کر یہ دین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت میں جب آندھیاں بن کر طوفان بن کر مشرکین مکہ آتے تھے ان کے سامنے آپ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اس حقیقت کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے کہ چچا کی جان تمہارا جو جی آئے کرو، کیا بات، ابو طالب کی ساری خدمات تمہارے لیے وقف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے سیدنا حضرت ابو طالب جنہوں نے اپنی زندگی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اس انداز میں گزاری کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں میرے باپ کی یہ عظمت ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے گناہ گار ہیں اگر ان گناہ گاروں کے بارے میں میرے باپ ابو طالب نے اللہ کے حضور شفاعت سبحان اللہ سبحان اللہ تمام کے حق میں قبول ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں ابو طالب کا ایمان رکھ دو، ابو طالب کا ایمان ان سے کفی، ان کے سامنے بھی سارے حقائق تھے۔ اور حضرت ابو طالب اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا منظر تھا، ابو جہل آ کر بیٹھ گیا، امیہ بن خلف آ کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں لیکن آخری کلمہ ان کا یہی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں، اور اب کوئی فیصلہ کرے کہ عبد المطلب نے ابرہہ کے موقع پر ہاتھیوں کے موقع پر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کس قدر توحید باری کا اعلان کیا تھا، وہی توحید باری آخری وقت حضرت ابو طالب کی زبان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔